بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھ لیا تھا، معتزلہ اعتراض کر رہے تھے کہ عذاب قبر نہیں ہے، اور کہہ رہے تھے کہ میت تو جماد ہے، بے حس ہے، وہ عذاب کو کیسے محسوس کرے گا، اس میں تو زندگی ہی نہیں ہے۔ تو شارح نے جواب دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اجزاء میں یا بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی زندگی پیدا کرے جس سے وہ عذاب کے درد کو اور نعمت کی لذت کو محسوس کر سکے، اور یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ دنیا کی طرح زندگی ہو، جس پر یہ اشکال کیا جا سکے کہ اگر قبر میں دوبارہ روح لوٹ آئے بدن کی طرف تو یہ تو حشر سے پہلے دو موت آئیں گے، جبکہ قرآن مجید میں آتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ تو شارح نے جواب دیا کہ یہ ایک خاص قسم کی زندگی ہے، ایک خاص قسم کی، صرف اتنی مقدار میں جس سے وہ عذاب کے درد اور نعمت کی لذت کو محسوس کر سکے۔ پھر معتزلہ کا یہ بھی اعتراض ہے کہ دیکھو اگر روح بدن کی طرف لوٹ آئے تو اب جو مردہ سے لٹک رہا ہے، کسی نے دفنایا ہی نہیں، چارپائی پہ ہے، کسی نے دفنایا ہی نہیں، دفناتا ہی نہیں، یا ویسے لٹک رہا ہے، یا اگر وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے کوئی آدمی تو وہاں اس کو کیسے عذاب قبر ہوگا، آگ، وہ سمندر جو ہے وہ تو آگ کو بجھا لے گا، وہاں تو پانی کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ اشکالات کرتے رہے، اور اگر کہتے ہیں کسی آدمی کو جانور نے کھا لیا تب تو جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر بن گیا، اب اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اگر اس کو عذاب ہوگا تو جانور کا پیٹ جلنا چاہیے۔ تو یہ مختلف اشکالات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ شارح نے اس کا جواب دیا کہ ہم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کے احوال، اس کی جو کیفیت ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جو پانی میں ڈوب گیا ہو، جس کو جانور نے کھا لیا ہو، اور جو ہوا میں لٹک رہے، سولی دی ہو اس کو عذاب ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، دنیا میں رہ کر ہم ان پر مطلع نہیں ہو سکتے، عالم برزخ کے احوال معلوم نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی آدمی سو رہا اور وہ برا خواب دیکھ رہے، اس کو کوئی تکلیف ہو رہے، لیکن ساتھ میں سوئے ہوئے شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے۔ تو ان کو عذاب ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہمیں پتہ نہیں چلنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہی نہیں ہوگا، قبر کا عذاب ہی نہیں۔ آگے شارح کہہ رہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ۔ یہ یہاں سے شارح یہ کہہ رہے ہیں ایک اشکال کا جواب ہو سکتا ہے۔ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آگے جو متن آ رہے ہیں اس میں کہتے ہیں وَالْبَعْثُ حَقٌّ، اس کو الگ ذکر کیا۔ آگے جو متن آ رہا ہے یعنی قبر سے اٹھ جانا، بعث بعد الموت، موت کے بعد اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا، تو آگے جو متن آ رہے ہیں وہ الگ ذکر کیا کہ وَالْبَعْثُ حَقٌّ، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے۔ تو ماتن نے اس کو پچھلے کے ساتھ کیوں نہیں ملایا؟ اس طرح کہہ دیتے کہ وہ وہ جو عذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، اور وتنعیم اہل طاعت فی القبر، اور وسؤال منکر نکیر، پھر یہ بھی ملا لیتے ہیں والبعث، پھر سب کے لیے کہہ دیتے ثابت، یہ سب چیزیں ثابت ہیں۔ لیکن یہاں اس کے بعد جو متن آ رہے تو ماتن نے اس کو الگ کیا کہ والبعث حق۔ تو شارح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اس لیے الگ ذکر کیا کیونکہ قبر کے احوال متوسط ہے، درمیان میں آ رہے ہیں۔ دیکھو پہلے امور دنیا ہے، پھر دنیا کے بعد قبر کی زندگی، اور قبر کے بعد پھر حشر، آخرت کے جو احوال ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ قبر کے احوال درمیان میں آ رہے اس لیے اس کو الگ ذکر کیا۔ شارح یہ کہہ رہے پچھلے متن کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ، وَاعْلَمْ، اور تو جان لے، أَنَّهُ، بے شک اس بات کو، لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ، کہ جب احوال قبر، من ما، ان احوال میں سے ہے، ہوا متوسط، جو درمیان میں ہے، بین امور الدنیا والآخرت، امور دنیا اور آخرت کے۔ اے مخاطب تو جان کہ جب احوال قبر من ما، ان احوال میں سے ہے جو درمیان میں ہیں امور دنیا اور آخرت کے،
تو افردها بالذکر، تو اس کو الگ ذکر کیا. آگے جو متن آ رہے ہیں والبعث حق، اس کو الگ ذکر کیا، پیچھے کے ساتھ نہیں ملایا، کیونکہ یہ قبر کے جو احوال ہیں یہ درمیان میں ہیں، تو اس لیے آگے متن کو الگ ذکر کیا. افردها بالذکر، تو اس کو الگ ذکر کیا. ثم اشتغل ببیان حقیت الحشر، پھر ماتن مشغول ہوئے ببیان حقیت الحشر، حشر کے حق ہونے کے بیان کے ساتھ، وتفاصیل ما، اور ان باتوں کے تفصیل کے بیان کے ساتھ، یتعلق بامور الاخرت، جو تعلق رکھتے ہیں امور آخرت کے ساتھ. ودلیل الکل، اور سب کی دلیل، سب کی جتنے بھی باتیں ہیں اور آخرت کے احوال جو ہے، سب جو ہے احوال آخرت، سب کی دلیل یہ ہے. ودلیل الکل، اور سب کی دلیل یعنی احوال آخرت جتنے بھی ہے سب کی دلیل یہ ہے، انہا امور ممکنۃ، کہ یہ امور ممکنہ ہے. اخبر بها الصادق، خبر دی ہے ان امور کی صادق نے، سچے نے، ان امور کی مخبر صادق نے خبر دی ہے. یہ جو احوال آخرت ہیں یہ ممکن امور ہے، اور ممکن امور کے بارے میں کوئی سچا خبر دے تو وہ ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سب چیزیں وہ احوال آخرت ثابت ہیں. یہ امور ممکنہ ہے. اخبر بها الصادق، خبر دی ہے ان امور کی صادق نے. ونطق بها الکتاب والسنت، اور ناطق ہے ان امور پر کتاب اللہ اور سنت یعنی قرآن اور حدیث. یہاں اگر صادق سے، سچے نے اس کی خبر دی، یہاں اگر سچے سے اللہ اور رسول مراد ہے، تو پھر آگے کتاب اور سنت، کتاب اللہ بھی تو اللہ کی باتیں ہیں، سنت بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو یہ اس کے لیے، یہ پھر اس کے لیے تاکید ہوں گی، تاکید یعنی مزید اس کو پختہ کرے گی. تو کہتے ہیں اخبر بها الصادق، ان امور کی خبر دی ہے سچے نے یعنی اللہ اور رسول نے. ونطق بها الکتاب، اور ناطق ہے ان امور پر کتاب اللہ، والسنت، اور سنت، ان باتوں پر کتاب اللہ اور سنت ناطق ہے. تو جب یہ امور ممکنہ ہے اور مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے، مخبر صادق اگر امور ممکنہ کے بارے میں خبر دے تو وہ ثابت ہی ہوتی ہے. فتکون ثابتۃ، تو لہٰذا یہ سب باتیں ثابت ہے، یعنی ان پر ان کی تصدیق کرنا، یہ سب باتیں ثابت ہیں یعنی ان باتوں کی تصدیق کرنا واجب ہے. فتکون ثابتۃ، تو لہٰذا یہ سب امور ثابت ہوں گی. وصرح بحقیت کل منہا، اور ماتن نے تصریح کی بحقیت کل منہا، ان امور میں سے ہر ایک کے حق ہونے کے ساتھ، تحقیقاً تحقیق کرتے ہوئے، و تاکیداً اور تاکید کرتے ہوئے، واعتناء بشانہ اور اس کی اہمیت شان کے ساتھ اور اس کے شان کی اہتمام کرتے ہوئے. فقال، تو ماتن فرمانے لگے، آگے ہر ایک کی الگ الگ تصریح کی ہے. وصرح بحقیت کل منہا، اور ان امور میں سے ہر ایک کے حق ہونے کی تصریح کی. تو آگے ماتن سب کی تصریح کریں گے کہ والبعث حق، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے. پھر آگے آئے گا کہ والوزن حق، اور وزن اعمال حق ہے. پھر آگے آئے گا والکتاب حق، پھر آگے آئے گا والصراط حق، اور پل صراط حق ہے. تو آگے ہر ایک کے حق ہونے کی تصریح کریں گے. وصرح بحقیت کل منہا، اور ماتن نے تصریح کی ان امور میں سے ہر ایک کے حق ہونے کے ساتھ. آگے سب کے حق ہونے کی تصریح کرے، یہ حق ہے، یہ حق ہے سب کے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.